ارے بولیے بھائی، آپ نے گنا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے؟ میں نے تو یہ کہا کہ قریب 105 لوگ بیٹھے ہوئے. بہرحال اب گننے کے چکر مت رہیے ورنہ بات نکل جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں 105 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھنے کی چیز ہے، تنہائی میں سنجیدگی سے سمجھیے. اگر 105 لوگ بیٹھے ہوئے 1 روپیہ دیا تو کتنا روپیہ ہوا؟ ارے بولیے، نہیں جوڑنے آتا ہے؟ ارے 1 روپیہ 105 لوگوں نے دیا تو کتنا روپیہ ہوا؟ بہت آہستہ سے بولنے کیا بات ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سرکار ہے، مودی ہے تو سب ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. 105 روپیہ ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں 105 روپیے کا اگر آپ نے ایک اسپرائٹ کا بوتل لایا، سمجھیے تنہائی میں 105 روپیہ ایک لوگوں نے دیا تو 105 روپیہ ہوا. 1 روپیہ دینے کے بعد 105 روپیہ جمع ہونے کے بعد 2 لیٹر کا اسپرائٹ کا بوتل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کم و بیش 90 95 100 میں آ ہی جائے گا. وہ تمام لوگ مل کر کے ایک امام کو لا کر اسپرائٹ کا بوتل دے دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ بوتل لا کے دے دیا، لا کر کے دیا. کسی کا کچھ گزرا، کسی کا کچھ گیا، 1 روپیہ آپ کا گیا. لیکن یہی امام صاحب اگر 100 روپیے کا اسپرائٹ بوتل لا کر کے ہر شخص کو پلانا چاہے تو پلا پائیں گے؟ ارے بولو نا بھائی، پلا نہیں پائیں گے. کیوں؟ ایک امام کتنے لوگوں کو دیکھے بھائی. لیکن سارا سماج، سارا معاشرہ، سارا محلہ دیکھ کر کے چاہے گا. میں مثال سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ایک دن کا 1 روپیہ آپ نے اپنے بچوں کو دیا آئس کریم کھانے کے لیے، ایک دن میں 5 روپیہ. اب کون آئس کریم، وہ بھی 10 روپیہ سے کم میں نہیں ملتا، لیکن 5 روپیہ اگر آپ نے آئس کریم کھانے کے لیے ایک دن ایک بچوں کو دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر 5 دن اگر آپ نے پیسے کو بچا کر کے رکھا تو 25 روپیہ ہوا. ایک آدمی، چلو 25 روپیہ چھوڑ دو بھائی، 1 روپیہ یا 2 روپیہ کو اگر 5 دن جمع کیا تو 10 روپیہ ہوا. 10 روپیے کو اگر آپ نے 5 دن میں لا کر کے کسی مدرسے میں ایک آدمی نے 10 روپیہ دیا تو 10 لوگوں نے 10 روپیہ دیا تو کتنا روپیہ ہوا؟ 100 روپیہ دیا. اور 100 لوگوں نے اگر 10 روپیہ لا کر دیا تو کتنا روپیہ ہوا؟ 1000 روپیہ ہوا. آپ اندازہ لگائیے کہ ہفتہ میں آپ کا کتنا گیا؟ کتنا گیا بھائی؟ 5 دن 10، 5 دن میں 10 روپیہ گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ ہفتے میں کیا ہم اسلام کی بقا، ایمان کی تحفظ، قرآن مجید کی عظمت، رسول اللہ کی عظمت، مدارس جو اللہ کے رسول کا گھر ہے، مکاتب دینیہ کی اہمیت، رسول اللہ کی سنت کو اجاگر کرنے کا مرکز، ان جگہوں کو بیدار مغزی کے ساتھ، پوری جوان مردی کے ساتھ، کیا اگر ہم اس اداروں کو باقی نہیں رکھ سکتے ان 10 روپیوں کے ساتھ تو کیا ہم اس روئے زمین پر جینے کا حقدار ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے. نہیں. اور وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے اس کے یونیفارم، اس کے ڈریس، اس کے قرآن، اس کے حدیث کی کتابوں کو پڑھنے لکھانے کے لیے مہینے کا اگر 150 روپیہ اگر کوئی باپ اپنے کسی معلم پر، کسی عالم دین پر خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے تو یقین مانیے وہ باپ کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں. وہ باپ کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں جو مہینے کا 150 روپیہ، ایک دن کا 5 روپیہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور اپنی اولاد کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے 5 روپیہ ایک دن میں خرچ نہ کر پائے تو وہ کہیں باپ کہلائے گا؟ جو چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے صبح شام چائے پی لے، جو بیڑی اور حقہ سگریٹ پی لے، جو ایران میں پیسے خرچ کر دے، جو کھینی اور تمباکو میں پیسے خرچ کر دے، وہ باپ اگر اپنی اولاد پر خرچ نہ کرے پیسے تو سوچئے ذرا تنہائی. اس لیے میرے بھائیو مزاج بنائیے اور یاد رکھیے دیہات کا مقولہ جو بکری دودھ دیتی ہے اسی کو دہا جاتا ہے. جب آپ اسلام کے معاملے میں دہائیں گے نا، ابھی اس پورے عالم میں ایک ملک ایسا بھی ہے جو دہا رہا ہے، ظالموں کے ظلم سے دہا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نئے راستے پیدا کر رہا ہے اور فتح و نصرت اور کامیابی کے راستوں کے طرف وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ظالم دوہ رہا ہے اور وہ دہا رہے ہیں اور فتح و نصرت اس کی کامیابی کا مقدر بن چکا. 3 دن پہلے بھی ایک اسماعیل نام ہی، جب اسماعیل ہو، ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل بیٹے قربان ہو گئے تو اسماعیل نام کا ہو تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی تو قربان ہوں گے. اور قربانی
شہادت انسانوں کے درجے پر فائز کر دیتا ہے. شہادت انسانوں کو بڑا مقام و مرتبہ اور بہترین کامیابی اور کامرانی اور بہترین مدد و نصرت اور فتح کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، جب آپ قربانی دیں گے اسلام کے لیے، جب قربانی دیں گے آپ قرآن کے لیے، جب آپ ذرا سا حرکت میں آئیں گے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے لیے، جب آپ اپنی نسلوں کے لیے ذرا سا فکر کریں گے، تو آپ کے بچے پڑھے لکھے بنیں گے تو کنویں پر سے ویسے ہی ڈول اٹھا کر لے جائے گا. اور اگر آپ پڑھنے والے بچوں نہیں بنائیں گے، ایسی نسلیں تیار نہیں کریں گے، تو آپ کی نسلیں ویسے ہی تیار ہوں گی کہ گلاسوں میں جو ڈوبا پھر نہ ابھرا زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبا پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یاد رکھو اگر آج ہمارے پیسے بری چیزوں میں، نشہ آور چیزوں میں، غلط چیزوں میں، سٹا جوا بازی میں اگر آج آپ نے پیسے کو خرچ کر دیا، کر اللہ کے سامنے ہماری یہ اولاد، ہماری یہ نسلیں کھڑی ہوں گی اور آپ سے آپ کے گریباں پکڑیں گے، آپ کے دامن کو پکڑیں گے اور سوال کیا جائے گا تو جواب دے گا اللہ یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے تعلیم و تربیت پر پیسے خرچ نہیں کیے، یہ میرا جوان بھائی تھا جو نیگا اور بلوارہ کے کسی گاچی میں جا کر کے وہ ڈرنک کر کے آتا تھا، شرابوں میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا، یہ میرا بھائی ہے جس نے میرے یونیفارم کا، میری کتاب کا، میرے قلم کا، میرے کاپی اور کتاب کا انہوں نے پیسے خرچ نہیں کیے، میرے بہترین تعلیم و تربیت پر انہوں نے پیسے خرچ نہیں کیا. یاد رکھیے اس وقت اللہ کے سامنے ہم مجرم بنیں گے، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، جو بھائی ہے اس بھائی کی ذمہ داری ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کی فکر کرو، اپنی چھوٹی بہنوں کی فکر کرو، جو باپ ہے اپنی اولاد کو صحیح نسل تیار کرنے کی فکر کیجئے. آپ نے موبائلوں پر دیکھا اور پڑھا ہوگا کہ جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، لیکن جس گھر میں دینداری نہ ہو وہاں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس لیے صحیح نسل کی فکر کیجئے، صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کیجئے، صحیح انسان بنانے کی فکر کیجئے. اور میرے بھائیوں، اسلام، قرآن، سنت، شریعت، مدارس، مساجد، خانقاہوں کے بارے میں ذرا متحرک ہوئیے اور پیسے خرچ کرنے کا مزاج بنائیے. بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بنائیں، ہاتھ اٹھا کر ذرا سے بولیے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے. ورنہ اگر یہ ایسے ہی بیٹھا سنا چلے گئے میرے بھائیوں، تو کہنے والا تو گلا پھاڑ پھاڑ کر کے بولے گا، چیر چیر کر کے گلا پھاڑ کر کے بولے گا. یہ بندہ ابھی بیٹھ کر کے بول رہا ہے، کس پوزیشن میں بول رہا میں جانتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بیماری ہو تو اس بیماری کو آیا نہ کرو. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں ڈاکٹر کے اعتبار سے کہ میں 15 سے 20 منٹ سے زیادہ بول سکوں، لیکن بولتا ہوں تو 2-2 گھنٹہ بولتا ہوں، یہ سوچ کر کے بولتا ہوں. میرے ایک بڑے مشفق، بڑے ہمدرد، بڑے کرم فرما شاعر اسلام عابد نندی صاحب جانتے ہیں، اکثر و بیشتر جلسے جلوس میں ملاقات ہوتی، میں 2 گھنٹہ بولتا ہوں تب تو میری مشین گرم ہوتی. لیکن میرے بھائیو آج میں خوب تھکا ہوا ہوں. ابھی میں شام میں گھر پہنچا اور ذہنی ٹینشن میں مبتلا رہا، ذہنی ٹینشن میں. کس وقت میں نے کہا بھی کہ بھائی میں راستے میں جب آیا 4 کلومیٹر چلنے کے بعد میں نے فون کر دیا کہ فلاں صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں آ پاؤں گا. میں آپ بیٹھے بیٹھے یہاں سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نہیں آ پاؤں گا. میں بالکل ایک ماب لنچنگ کی شکل میں پہنچ جاتا، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے، میں نہیں جا پاؤں گا. اور جو میرے ساتھ آیا انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ابھی تو بھیڑ نہیں چل رہی تھی، ابھی تو کوئی بھیڑ نہیں تھی، لیکن ایک بھیڑ ہو گئی. مولانا صاحب ہم کیا بولیں، ادھر سے نہیں ادھر سے چلیے. تو کبھی کبھی علماء کو بھی متحرک ہونے کی ضرورت ہے، آگے پیچھے حالات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور موسم کے تقاضے کے تحت کبھی کبھی پروگرام رکھنا چاہیے. یہ درمیان میں کہہ دوں. بہرحال ایک مزاج بنائیے، کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر بتائیے انشاءاللہ. مدارس مساجد کا تعاون کریں گے؟ ہاں، مسجدوں کا بھی تعاون کرنا ہے، مدرسوں کا بھی تعاون کرنا ہے. ایک کہانی سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، سنا دوں؟ کتنے لوگ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. دیکھا آپ نے، وہ ابھی تک موڈ میں نہیں ہے. میرے بھائیوں، ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا. رات کے 12 بج رہے تھے. دیکھو میرے سامنے ایک نوجوان بڑا مسکرا رہا ہے. میرے بھائی آپ لوگ بیدار ہو کر سن رہے ہیں کہ نہیں؟ جاگے ہوئے ہیں نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے کہ جاگے ہوئے. ہاں.